یہ سورہ حمد مسلمان بہت ناز کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور گویا پورا سورہ پڑھ تو لیتا ہے مگر اٹکا یہیں رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ قرآن مجید سے متعلق تو یہ عرض کر دوں کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کو اتارا ہی عجیب و غریب صنعت سے ہے۔ لفظ صنعت سمجھتے ہیں آپ، بہت سے حضرات سمجھتے ہوں گے، بہت سے حضرات نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن میرے لیے اب مشکل یہ ہے کہ اب اس کا بدل انگریزی تلاش کرنے میں کئی منٹ لگ جائیں گے اور اس میں آپ کا وقت ضائع ہوگا۔ جب کوئی بات سادہ طور پر کہہ دی جائے، سیدھی سادی زبان میں، نیچرل لینگویج میں، مدر ٹنگ میں، سیدھے سیدھے سمپل اسٹائل میں، تو وہ ہوتی ہے سادہ اسلوب، سادہ اسٹائل۔ لیکن اگر اس میں کوئی ایسا اسٹائل اور پیدا کیا جائے کہ انسان ذرا سوچنے پر مجبور ہو اور گفتگو کو تہدار بنا دیا جائے، لفظیں وہی ہیں، جملے وہی ہیں، گرامیٹیکل کمپوزیشن کچھ ایسا بنا دیا گیا کہ جناب والا اب ایک ایک حرف اٹھاتے چلے جائیے تو ایک ایک جہان معنی سامنے آتا چلا جائے۔ جیسے پردے پہ پردہ پڑا ہوا ہو، پردے پہ پردہ پڑا ہوا ہو، پردے پہ پردہ، ایسے ہی ہر حرف، ہر زیر زبر ایک پردہ بن جاتا ہے، اور اسے اٹھاتے چلے جائیے تو ایک معانی کا جہان، ایک نئی دنیا سامنے آتی چلی جاتی ہے، اور اسے کہتے ہیں صنعت گری۔ سورہ مزمل میں 2 مرتبہ کہا گیا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنا بھی پڑھ سکو پڑھو۔ قرآن پڑھنے کا حکم ہے یا نہیں؟ قرآن پڑھنے کا حکم ہے، مگر صرف پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ یہاں اس آیت میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کا کلام پڑھتے رہو، ریسائٹ کرتے رہو، دہراتے رہو، زبان سے ترت کرتے رہو، معنی سمجھو یا نہ سمجھو، حفظ کرتے رہو۔ دیکھو محبت کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا ایک کلمہ بھی بھولنے نہ پانا، ایسا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے ایسا۔ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے، سورہ آل عمران میں پہنچ گیا میں، بالکل شروع میں آ جائیے سورہ حمد۔ مسلمان بہت ناز کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور گویا پورا سورہ پڑھ تو لیتا ہے مگر اٹکا یہیں رہتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب کہہ دیا آپ نے کہ تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو آگے کیا فرمایا گیا؟ کیا فرمایا گیا آگے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے بعد خاموش، سورہ بند ہو گیا، ختم ہوا سورہ۔ صراط الذین انعمت علیہم، کچھ زندہ حوالے ضروری ہیں، کچھ سانس لیتے ہوئے پیکر ضروری ہیں۔ ہمیں ہدایت فرما اس راستے کی جو سیدھا راستہ ہے، ان کا راستہ جن پر تو نے نعمتیں نازل فرمائی۔ اور فرمایا یہاں بھی ہو سکتا تھا کہ تو نے یہ کتاب دی ہے، کتاب ہمیں سمجھ میں آ جائے، ایک کتاب نازل فرمائی ہے، اس کا حاشیہ بھی لکھ کے نازل فرما دے، یہ کتاب نازل فرمائی ہے، تفسیر بھی لکھ کے نازل فرما دے۔ اور فرمایا آپ نے یہ دعا نہیں ہے، کوئی بھی چیز اب تحریر کافی نہیں ہوگی، کتاب نازل ہو گئی تو اب حاشیہ خدا نہیں لکھے گا، تفسیر خدا نہیں لکھے گا، ترجمہ خدا نہیں کرے گا، خدا ایسے لوگوں کو بھیجے گا جو اس پر حاشیہ لکھے۔ خوش قسمت ہے وہ جو علی جیسوں کا حاشیہ قبول کر لیں، بد قسمت ہے وہ جو علی کا نسخہ واپس کر دیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ جو پیغمبر زندگی بھر پیش کرتے رہے اپنی سیرت، یہ سب قرآن کا حاشیہ اور تفسیر ہے۔
اور ہمارا آپ نے، میں نے کہیں ایک جملہ عرض کر دیا تھا، وہ بھی کراچی میں عرض کر دوں. کراچی میں نے ممبر سے ایک جملہ کہا، اور یہ جملہ کئی جگہ کہہ چکا ہوں. میں نے کہا پورا قرآن از اول تا آخر قصیدہ آل محمد ہے. پورا قرآن، اس میں کوئی مبالغہ نہیں، کوئی ایگزیجریشن نہیں، کوئی بڑھا چڑھا کے بات نہیں کہہ رہا ہوں. اور فرمایا آپ نے پورا قرآن بسم اللہ سے لے کر والناس تک قصیدہ ہے کس کا؟ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا قصیدہ ہے. بعد میں کوئی اور نہیں آیا اعتراض کرنے کے لیے. ایک صاحب ہمارے درمیان سے آ گئے، یہ کیسے کہہ دیا آپ نے؟ میں لاکھ انہیں سمجھاتا رہا قصیدے کی ڈیفینیشن کیا ہے. آپ نے لٹریچر پڑھا ہے، پوئٹری اسٹڈی کی ہے، اردو فارسی عربی کے بڑے بڑے قصیدہ نگاروں کو پڑھا ہے. قصیدے کے کیا اجزاء ہوتے ہیں، کیا شرائط ہوتے ہیں، کیا اسٹائل ہوتا ہے، میٹافرس کا کیا کام ہے، استعاروں تشبیہوں کا کیا کام ہے. کبھی بات ڈائریکٹ کہی جاتی ہے، کبھی بات انڈائریکٹ کہی جاتی ہے. یہ تمام اسٹائل قرآن میں جمع کر دیے ہیں اللہ نے. سمجھاتا رہا، وہ اس بات پہ اپنی جگہ اٹل رہے کہ ہمیں یہ باتیں سب تسلیم نہیں کرنی ہے. آخر میں ظاہر سی بات ہے مجھے تکیہ کرنا پڑا ایک ایسے جملے پر جو کسی بہت مشہور خاتون نے کہا ہے، لیکن جملہ بہت اچھا کہہ دیا، بہت اچھا جملہ کہا. یہیں پر یہ بات یاد آتی ہے کہ میرے مولا نے کہیں کہا تھا، یہ دیکھو کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. اگر یہ کہا ہوتا دیکھ لو کون کہہ رہا ہے تو میں شاید اس جملے کو کبھی حوالے میں نہ پیش کرتا. لیکن جب وہ کہا کہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، بس کیا کہہ رہا ہے چونکہ وہ قیمتی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں. تاریخ اسلام کی بہت بڑی معظمہ جو تھی ہر کو سنبھالنے کے لیے، مگر ہمت تھی، جرأت تھی، جسارت تھی، میدانوں کو بھی سنبھالنے کے لیے نکلی ہیں. تاریخ کی مشہور شخصیت ہے. پوچھنے والے نے پوچھا پیغمبر کے اخلاق کو بیان کیجئے. پیغمبر کے اخلاق کو بیان کیجئے. جواب ایک عجیب و غریب جملہ ہے، فرمایا خلقہ القرآن. پیغمبر کا اخلاق قرآن ہے. قرآن پڑھتے چلے جاؤ، اخلاق پیغمبر سمجھ میں آتا چلا جائے گا. اگر یہ جملہ کسی نے رد نہیں کیا تاریخ میں اور کر بھی نہیں سکتا، پیغمبر کے لیے تسلیم کر لیا کہ پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کا اخلاق، پیغمبر کا کردار وہی ہے جو قرآن کا. اسی جملے کو میں اپنی اردو میں کہہ رہا ہوں. اب اگر صرف اتنا کہوں قرآن قصیدہ ہے مصطفیٰ کا، تو اب یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. اب آل مصطفیٰ اگر سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو وہ مصطفیٰ سے سمجھیے. جس کے لیے مصطفیٰ کہیں یہ منیت کا رشتہ قائم کر دیں. علی منی، حسن منی، حسین منی، فاطمہ منی. جہاں جہاں منی کی نسبت ملتی چلے جائے وہاں قرآن مجید کا اطلاق ہوتا چلا جائے گا. قرآن ان کے سیرت کی تفسیر کرتا چلا جائے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پروردگار آپ حضرات کے علم اور ایمان دونوں میں برکت عطا فرمائے. علم اور ایمان بیچ میں اور کہنے کی ضرورت ہے نہیں. علم اور ایمان کی ماہیت ایک ہے، دو نہیں ہے. مگر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ بہت سے دنیا میں ایسے با ایمان نظر آتے ہیں کہ جو بے علم بھی ہیں، ورنہ حقیقتاً علم اور ایمان کہنے کی ضرورت نہیں ہے. علم حقیقت ایمان ہے، ایمان حقیقت علم ہے. اور فرمایا آپ نے اس لیے کہ علم صرف تصور کا نام نہیں ہے، تصدیق کا نام ہے. علم صرف تصور کا نام نہیں ہے، تصدیق کا نام ہے. اور ایمان بھی تصدیق کا نام ہے. اور تصدیق کسی حقیقت ہی کی جاتی ہے، غیر حقیقت کی تصدیق نہیں کی جاتی. بہرحال نہ جانے کتنی باتیں ہیں جو ذہن میں آتی چلی جاتی ہیں اور میں کہتا چلا جاتا ہوں. بعد میں نظر پڑتی ہے تو معلوم ہوا کہ موضوع تشنا رہ گیا اور وقت ہاتھ سے جا چکا ہے. موضوع کو پھر یاد دلاؤں آپ کے سامنے کہ جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ اس قرآن مجید کے تعلق سے کہ قرآن مجید میں بے شمار آیتیں ہیں رحمت سے متعلق، محبت الہیہ سے متعلق، لیکن میں نے سب آیتیں نہیں آپ کے سامنے گزارش کی، صرف ایک آیت گزارش کی. اور اس ایک آیت کے ذمن میں بھی جتنی بحثیں ہیں وہ ساری بحثیں آئندہ 2 تقاریر میں بھی سمیٹ کر عرض نہیں کر پاؤں گا. حقیقتاً
مغفرت کی بحث اور شفاعت کی بحث تشنا رہ گئی، جبکہ اسی آیت میں ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اگر صرف فاتبعونی پر 10 دن تک گفتگو ہوتی تو بھی مکمل نہ ہوتی. غور فرمایا آپ نے. لیکن میں نے نہ فاتبعونی پہ گفتگو کی، نہ آیت کے کسی اور جزء پہ گفتگو کی. آیت کا پہلا کلمہ قل، اس میں کتنے اسرار ہیں؟ یہ 2 لفظی کلمہ، 2 حرفی کلمہ، 2 حرفی کلمہ قاف اور لام سے مل کر قل، اس میں کتنے اسرار ہیں. میں اسرار کہہ رہا ہوں، اسرار، راز پوشیدہ ہیں اس میں، راز پوشیدہ ہیں اس میں. وہ سارے راز بیان نہیں کیے جا سکے، ایک بھی بیان نہیں کر سکا. نہ قل پہ بحث ہوئی، نہ فتبعونی پہ بحث ہوئی، نہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ پہ بحث ہوئی. ابھی کھل کر بحث نہیں ہو سکی. ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے نقل کیا تھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک گناہگار کو کس طرح اس کی توبہ قبول فرمائی، اس کی مغفرت فرمائی، کس طرح اسے سزا دی اور کس طرح اس کے آثار گناہ مٹا دیے. یہ میں گزارش کرتی، اس سے آگے بحث نہیں بڑھ سکی، وقت نہیں ہے. اور اس کے بعد آخری جز واللہ غفور الرحیم، اس کا اطلاق کہاں کہاں ہوتا ہے نہیں گزارش کر سکا. آپ سمجھتے ہیں سادہ طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ رحیم یعنی بہت رحم کرنے والا، بات پوری ہو جائے گی. تو رحمان کے کیا معنی ہے؟ وہ بھی بہت رحم کرنے والا. تو رحمان مانے بھی بہت رحم کرنے والا اور رحیم مانے بھی بہت رحم کرنے والا. تو پروردگار جو اپنی زبان اور بیان اور اعجاز کلام کی قسم کھاتا ہے، وہ بلا سبب ایک معنی کے لیے 10 لفظیں استعمال کرتا ہے. ایک ہی جملے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے کہ جو بہت رحم کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. ارے کوئی اور صفت بیان کر دیتے. ایک چھوٹے سے جملے میں قیامت تک اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے، مگر اس کی لذت کم ہونے والی نہیں. ایک کلمہ بسم اللہ، دنیا پورے قرآن کا کیا جواب لائے گی؟ ایک کلمہ بسم اللہ پڑھتے رہیے، نہ اس کی لذت کم ہوگی، نہ اس کا اثر کم ہوگا، نہ اس کی تاثیر کم ہوگی، نہ تازگی میں کمی آئے گی، اور ترجمہ نہیں کر پائیں گے. کوئی نہیں کر سکا آج تک ترجمہ. کیوں؟ ہاں عرفا کے در پہ جائیے تو تھوڑی سی مدد ملتی ہے. کہتے ہیں کہ اس آیت میں پورا قرآن سمویا ہوا ہے. اچھا دیکھیے، واقعاً یہ میں کوئی تکلف و تصنع نہیں کر رہا ہوں. جو کچھ ممبر کے نیچے بیٹھ کے سوچتا رہتا ہوں کہ یہ جا کے کہوں گا ممبر پہ، وہ سب رہ جاتا ہے. ممبر پہ آنے کے بعد کچھ اور بحثیں سامنے آ جاتی ہیں. میں نے کسی تقریر میں عرض کیا تھا، غالباً پہلی ہی تقریر میں، کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے سورہ حمد. یہ روایت ہے. اور پورے سورہ حمد کا خلاصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے آگے آج نہیں پڑھوں گا، حالانکہ اس کے آگے بھی پورے بسم اللہ کا خلاصہ ہے بائے بسم اللہ ہے. اچھا پڑھ دوں، تشریح نہ کر پاؤں. دیکھیے نا، اب میں کہہ رہا ہوں پڑھ دوں اور آپ کو مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، لذت محسوس ہو رہی ہے. حالانکہ جو کچھ پڑھوں گا سب کو یاد ہے، سب کو یاد ہے، سب سن چکے ہیں، ہزاروں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں مرتبہ. کوئی نئی بات کہنے والا نہیں ہوں. جب ان کے ذکر میں اتنا اثر ہے تو ان کے کردار میں کتنا اثر ہوگا، ان کی ذات میں کتنا اثر ہوگا، ان کی دعا میں کتنا اثر ہوگا. اور ہمارا سب سن چکے ہیں، روایت آپ کو یاد ہے. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا جو کچھ پورے قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، جو بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے، جو بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس ایک نقطے میں ہے جو بائے بسم اللہ کے نیچے ہے، اور وہ نقطہ میری ذات ہے، میں ہوں وہ نقطہ.